بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم وقال علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ قیمت کل امرئ ما یحسنہ صدق علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کر کے انسان کی بصیرت اور انسان کو جو فہم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور قوت فرقان یا ایک نور یا ایک چراغ انسان کے قلب میں اللہ تعالیٰ روشن کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مولا کریم نے اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے حبیب کی بارگاہ کے پروردہ، اپنے حبیب کے حبیب اور عزیز اور قریب اور جانشین سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت اور فہم، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور اور آپ کے قلب میں جو چراغ روشن فرمایا تھا کہ اس فرقان، اس نور، اس بصیرت کے سبب سے جو علم و حکمت کے دریا مولا علی نے بہائے ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا جو سیدنا امام حسن اور امام حسین کے والد بزرگوار ہیں، یہ محرم کا مہینہ، اس میں اکثر خوش عقیدہ ایمان والے حسنین کریمین کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں اور ان کے تذکرے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں۔ سیدنا امام حسن اور امام حسین نے کس کی بارگاہ میں تربیت پائی، علم، حلم، شجاعت، تقوی، بصیرت، ایثار، جذبہ قربانی، جذبہ ایثار، یہ کمالات و خوبیاں کس سے حاصل کیے، کس کی صحبت میں، ان کے بارے میں جو انسان کی اپنی ذاتی خوبیاں ہیں اور جذبہ بندگی، ملت کے لیے قربانی دینا، دوسروں کو نفع پہنچانا، دوسروں کو بوجھ اٹھا لینا، معاملہ فہمی، معاملے کی صفائی، نفسیاتی فضائل، شجاعت، سخاوت، صدق و صفا، حلم و بردباری، شکر و صبر، جذبہ ایثار، یہ ساری چیزیں انہیں کس کی بارگاہ سے ملی تھی، ان چیزوں کے بارے میں ہم گفتگو تھوڑی سی کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ ان تتقوا اللہ کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ کہ جو تم کر رہے ہو، جو تم چھوڑ رہے ہو، انہی اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانے میں
اللہ تعالیٰ کے نواہی سے رکنے میں، ہر وہ کام جس کو تم ترک کر رہے ہو، ہر وہ کام جس کو تم کر رہے ہو، یعنی ترک و فعل دونوں میں اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی خشیت کا خزینہ بنا لیا، تو یجعل لکم فرقانا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا، تمہارے دلوں میں ایک ہدایت القا کر دے گا، ایک نور ارقا کر دے گا، تمہیں بصیرت عطا کرے گا، صاحب بصیرت بنا دے گا۔ اس نور کے ذریعے سے، اس چراغ کے ذریعے سے تم حق و باطل میں فرق کرنے لگو گے، حق اور ناحق کو خود ہی سمجھنے لگو گے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ یا یہ کہ اللہ تعالی تمہیں ایسی نصرت دے گا، ایسی تمہاری مدد کرے گا کہ حق و باطل کے مارکے میں تم غالب رہو گے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے یہ یکفر عنکم سیئاتکم، اور جب تم تقوی اختیار کرو گے ایمان کے بعد، تو اس تقوی اور ایمان اور عمل سے پہلے جو تمہارے گناہ ہیں ان کو ختم کر دے گا، میٹ دے گا، اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے گا، ختم کر دے گا، یا اپنی ستاریت سے چھپا لے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسرے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سب گناہ میٹ دے گا، معافی کا پروانہ تمہیں دے دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ اپنے بندوں پر بہت فضل والا ہے، بہت فضل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واللہ ذو الفضل العظیم اس کلام سے، اس جملے سے اشارہ کیا، تنبیہ کر دی اس بات کی طرف، وہ وعدہ کر لیا اہل تقوی کو، وعدہ لے دیا تقوی والوں کو، وعدہ کر دیا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر فضل فرمائے گا، احسان فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح سے آقا، ایک بادشاہ، ایک مالک اپنے نوکر سے وعدہ کرتا ہے کہ تم یہ کام کرو گے، یہ ڈیوٹی انجام دے دو گے تو تمہیں اس کے بدلے یہ ملے گا، اس کے بدلے یہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے غلام مومن بندوں کو ایک وعدہ دے رہا ہے کہ اگر تم نے ہر ترک و فعل میں، ہر کرنے اور چھوڑنے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کو سامنے رکھا، کیا کرنا ہے؟ خوف خدا سامنے، نہیں کرنا ہے خوف خدا سامنے، گناہ چھوڑا اللہ تعالیٰ کے خوف سے، لوگوں کے خوف سے نہیں، نیکی کری اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ عبادات، حسن عبادت، حسن عقیدہ، حسن معاملہ، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ گناہ، معصیت، جھوٹ، کذب، زنا، بدکاری لوگوں کے ڈر سے نہیں، خدا کے خوف سے تم نے چھوڑے تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں صاحب بصیرت بنا دے گا، مولا تعالیٰ تمہیں ہدایت تمہارے قلب میں القا کرے گا، نور عطا کرے گا، تمہارے قلب میں چراغ روشن کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے علماء کے بارے میں آیا ہے، سیدنا عبداللہ ابن مبارک نے ایک مرتبہ سفیان ثوری سے پوچھا کہ حضور من الناس، کامل ترین لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا العلماء، علماء ربانی، وہ علماء جن کے علم کا نتیجہ خشیت ربانی ہے، اپنے علم کو اپنی شہرت کے لیے، دولت کے لیے، عزت کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں،
کہ ان کے علم کا ثمرہ خشیت، وہی لوگ سب سے اشرف ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا عبداللہ بن مبارک نے سفیان ثوری سے، من الاشراف، دنیا میں شریف ترین، اشرف ترین، اعلیٰ ترین کون لوگ ہیں؟ قال المتقون، جو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں، اپنے دل میں خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ پھر پوچھا من الملوک، بادشاہ زمانے کے کون ہیں، شاہان زمانہ کون ہیں؟ قال الزہاد، فرمایا جو دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں، دنیا کی رغبت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ غور کریے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقوی کی نسبت بندوں کی طرف فرمائی ہے۔ ان تتقوا اللہ، بندوں کا کام ہے تقوی اختیار کرنا، اپنے آپ کو متقی بنانا، اور فرقان اور بصیرت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ یعنی بندوں کا کام ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو روشن کر دے گا، ہمیں بصیرت عطا کر دے گا، ہمیں صاحب بصیرت بنا دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کا انتخاب استفاء اپنے لیے کر لیتا ہے، اور اس کے قلب میں ایک چراغ روشن کر دیتا ہے، ایک نور روشن کر دیتا ہے، جس کے ذریعے سے حق و باطل کے بیچ فرق کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نور سے کیا ہوتا ہے؟ اس نور سے بندہ اب اپنے عیب دیکھتا ہے، وہ اپنی کمزوریاں دیکھتا ہے۔ جس کا قلب منور ہوتا ہے، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ روشن کر دیتا ہے، پھر وہ اپنی عیب دیکھتا ہے، دوسروں کے عیب نہیں دیکھتا ہے۔ لگتا ہے کہ آج ہماری قوم کا اکثری حصہ اس بصیرت، اس نور سے محروم ہو چکا ہے، اس لیے ہم دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں، ہمیں دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، دوسروں کی کمیاں نظر آتی ہیں، اور اپنے عیب ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اس لیے انتشار ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، تفرقے ہیں۔ ہم نور سے معلوم ہوتا ہے کہ محروم کر دیے گئے ہیں، بصیرت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو صاحب بصیرت ہیں، جو صاحب نور ہیں، وہ ہمیشہ اپنے عیبوں پر نظر رکھتے ہیں، اپنے عیب تلاش کرتے ہیں، اپنی کمیاں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے یجعل لکم فرقانا، تمہیں ہم ایسا نور عطا کریں گے کہ جس سے تمہیں اپنے عیب نظر آنے لگیں گے۔ اب میں یہاں پر پہلے بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھ کے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ کتاب العلم میں حدیث موجود ہے۔ ابو جحیفہ یہ بڑے کم سن صحابی ہیں، بہت کم عمر تھی جس وقت ایمان لائے تھے، اور اس کے بعد اللہ پاک کے پیارے حبیب نے مثال فرمایا۔ مولا علی کی صحبت میں بہت رہے ہیں یہ، تو انہوں نے ایک دن مولا علی سے عرض کی حل عندکم کتاب، اے مولا علی یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس کوئی مخصوص کتاب ہے، کوئی مخصوص صحیفہ ہے، وحی کے کچھ اسرار یا اللہ تعالیٰ کی کچھ مخصوص وحی آپ کے پاس ہے کہ نبی نے اس کو عام نہیں کیا، صرف اہل بیت، تم اہل بیت کو ہی وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، کسی اور کو نہیں وہ چیزیں ملی ہیں، کہ نبی پاک نے وہ امانت وہ صرف تم اہل بیت کو عطا فرمائی ہو۔ قربان جاؤ، مولا علی کا ارشاد سنو، قال لا الا کتاب اللہ، سیدنا مولا علی نے فرمایا لا، میرے پاس کوئی مخصوص کتاب نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو نبی نے چھپا لی ہو۔ عام صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، ابو ہریرہ، سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور کسی صحابی مہاجر و انصار میں سے کسی کو نہ،
میرے پاس یہی کتاب اللہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ وحی الہی ہے جو سب کے پاس ہے، یہی کتاب ہے۔ او فہم اوتیہ رجل مسلم، یہ ایک فہم ہے، ایک بصیرت ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے عطا کی جاتی ہے مرد مومن کو۔ ذرا غور کریے، کتاب تو یہی ہے، کتاب علیحدہ نہیں ہے، البتہ کتاب کے سمجھنے کے لیے نور علیحدہ علیحدہ دی جاتے ہیں۔ کتاب ایک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، کتاب اللہ کہتے ہیں، لیکن البتہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس کتاب کے معارف اور اس کتاب کے حقائق، اس کتاب اس سمندر سے ہیرے جواہرات نکالنے کے لیے اللہ تعالی فہم اور بصیرت یہ علیحدہ علیحدہ مرد مومن کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی اپنے ارشاد مبارک سے، چونکہ مولا علی باب الحکمت تھے، باب العلم تھے، علم و حکمت کے ایسے دریا بہاتے تھے، آپ کے فیصلے، آپ کے علمی جواہر پارے لوگ سن کر کے دیکھ کر سمجھتے تھے کہ شاید کوئی مخصوص کتاب اللہ پاک کے حبیب نے خود اپنے اہل بیت کو عطا فرمائی ہو۔ تو مولا علی نے شک شبہ دور کر دیا، نبی نے خدا کے کسی بھی پیغام کو نہیں چھپایا، کوئی دعوت کو چھپایا نہیں، خاندان اور گھر والوں کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ آپ نے دعوت، آپ عامت الناس کے لیے رسول تھے، آپ نے عام دعوت فرمائی، لیکن اللہ تعالی اپنے مخصوص بندوں کو کچھ فہم اور کچھ بصیرت علیحدہ عطا فرماتا ہے، جس کی بنیاد پر اس بحر لا پیدا کنار کلام اللہ قرآن مجید یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، یہ ایسا سمندر ہے، کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم غیر متناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایسے ہی کتاب اللہ علم کا ایسا سمندر ہے جو جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس سمندر سے علم و حکمت کے ہیرے جواہرات نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ فہم اور بصیرت ہی علیحدہ علیحدہ عطا فرماتا ہے مرد مومن کو۔ وہ بصیرت ہمیں عطا فرمائی، اللہ اکبر۔ بصیرت ملتی کب ہے، وہ نور ملتا کب ہے؟ وہ قرآن پاک کی یہ آیت جو ہم نے ابھی خطبے کے بعد تلاوت کی ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اپنے دل میں خوف پیدا کرو گے، جو کام کرو گے خدا کے خوف سے کرو گے، اگر دشمن کے الغار میں تم دشمن کی چھاتی پر بیٹھے ہوگے، اس وقت بھی تمہاری تلوار خدا کے لیے چلے گی، جیسا کہ خیبر یا کسی اور غزوے میں مولا علی ایک یہودی کی چھاتی پر بیٹھ کر اس کا سر قلم کرنے جا رہے تھے، اور اس نے آپ کے چہرے پر جسم پہ تھوک دیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا کہ علی آپ تو ہمیں قتل کرنے جا رہے تھے، لیکن ہم نے جب آپ کو پر تھوکا تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا تھوکنے سے پہلے جب میں یہ تلوار چلانے جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن جب تو نے میرے ساتھ گستاخی کری تو مجھے غصہ آیا، اب اگر وہ کام میں کرتا تو نفس کے لیے، اس لیے میں نے تجھ کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے مولا علی، یہ ان کی شان تھی کہ جو کام کرتے تھے خداوند قدوس کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ ان تتقوا اللہ، جو کرو اللہ تعالیٰ کو خوف سامنے رکھ کے کرو، اور جو چھوڑو تو اللہ تعالیٰ کے لیے، ترک و فعل جو کام ہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ یہ آپ نے اپنا شعار بنایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بصیرت عطا فرمائی، ایک فہم عطا فرمائی، ایک نور عطا فرمایا، جس نور و فہم سے آپ نے ہم نے اپنی بصیرت سے دنیا کو علم سے بھر دیا۔ آپ کو باب العلم نبی پاک نے فرمایا، باب الحکمت اللہ پاک کے نبی نے آپ کو فرمایا۔ آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسنہ، اللہ اکبر۔ مولا علی کا ارشاد غور سے پڑھیے۔ آج انسانوں کو
دولت سے تولا جاتا ہے، ان کی قیمت کا اندازہ ان کی دولت یا ان کے اقتدار سے لگایا جاتا ہے، ان کے دنیاوی ٹھاٹ باٹ سے لوگ ناپتے ہیں۔ لیکن مولا علی کا فرمان سنیے، انسان کی قیمت کیا ہے، انسان کس چیز سے قیمتی بنتا ہے؟ فرماتے قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت اس کے حسن عمل سے ہے، ہر انسان کی قیمت اس کے حسن کردار سے ہے۔ انسان کی قیمت گاڑی گھوڑے سے نہیں ہے، انسان کی قیمت خاندان قبیلے سے نہیں ہے، انسان کی قیمت حسن کردار سے ہے، حسن عمل سے ہے، اس کے اخلاق سے ہے، اس کے ایثار سے۔ اب انسان کی قیمت، ایک قیمت فی دنیا اور ایک قیمت فی الآخرہ۔ دنیا میں بھی انسان کی قیمت اس کے کردار سے ہے اور آخرت میں اللہ کو۔ اب دونوں کی تھوڑی میں ہلکی سی تشریح، تھوڑی سی گفتگو۔ آج دیکھیے اس کی مثال، ایک چھوٹا ڈاکٹر ہے جس کی 50 روپے فیس ہے، ایک ایسا ڈاکٹر ہے جس کی 100 روپے فیس ہے، ایک ایسا ڈاکٹر ہے جس کی 200 روپے فیس ہے، ایک ایسا ڈاکٹر جس کی 300 روپے فیس ہے، اور کچھ ایسے بھی ڈاکٹر جن کی 2000 اور 3000 روپے فیس ہے۔ اس فیس سے دیکھ لیجئے، ظاہر بات ہے کہ جس کی 50 روپے فیس ہے اس کا علم، اس کی قابلیت و صلاحیت بہت کم ہے، جس کی 200 روپے ہے اس کی اس سے زیادہ ہے، جس کی 300 روپے ہے اس کی اس سے زیادہ ہے، اور جس کی 3000 روپے فیس ہے اس کی اس سے زیادہ ہے۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی نے MBA کیا، چھوٹے سے کالج سے کر لیا، وہ 20,000 پہ نوکری کر رہا ہے۔ ایک نے اس سے بڑے کالج سے MBA یا MCA کر لیا تو وہ 30,000 پہ کر رہا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹیز یا اعلیٰ سے اعلیٰ، اور تو ان کی تنخواہ 3 لاکھ اور 4 لاکھ 6 لاکھ روپے ماہانہ ہے۔ پتہ لگا کہ انسان کی دنیا میں بھی قیمت اس کی اپنے علم سے ہے، اس کے اپنے عمل سے ہے، اس کی اپنی بصیرت سے ہے، اس کی اپنی قابلیت سے ہے۔ یہی حال بالکل دین میں بھی جو انسان کا معیار متعین کیا گیا ہے وہ اس کا اپنا حسن عمل ہے، اس کا اپنا تقوی ہے۔ آج انسان کو کسی چیز سے تولا جائے، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ سونا سونا ہے، اگر اسے الماری سیل میں رکھا جائے تب بھی وہ سونا ہے، اور اگر گندی نالی میں گر جائے گا تو یہ نہیں کہ سونے کی حقیقت بدل جائے گی۔ آج لوگوں کو گاڑی گھوڑوں سے، ان کی کوٹھیوں سے آنکا جاتا ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے رسول کے نزدیک انسان کی قدر و قیمت اور انسان کا مقام حسن عمل سے ہے، حسن کردار سے ہے۔ اور کل قیامت کے دن بھی انسان کے عمل کی قیمت اس کے اخلاص سے لگائی جائے گی، اس کے تقوی سے لگائی جائے گی۔ اما یحسن، مولا علی کے ارشاد مبارک، اس کو احسان سے، احسان کا ایک معنی تھا اخلاص، تو قیمت کل امرئ ما یحسنہ، قیامت کے دن انسان کے عمل کی کثرت کو نہیں دیکھا جائے گا، انسان کے کثرت سخاوت کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر اخلاص کتنا تھا، اس کے عمل میں، اس کی سخاوت میں، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں اخلاص کتنا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ دھوکے میں ہیں، خطرے میں ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ بعض حکیموں نے فرمایا ہے، اے نادان انسان، تو اگر اپنے گھوڑے پر یا گاڑی پر فخر کر رہا ہے تو سن، فخر کے قابل تیری گاڑی یا تیرا گھوڑا ہے۔ تو کس بات پہ فخر کر رہا ہے؟ تیرے اندر کیا چیز موجود ہے؟ اے انسان، اگر تو اپنے اعلیٰ لباس، فاخرہ لباس پر فخر کر رہا ہے تو یہ تو بتا کہ تیرا اس میں کون سا کمال ہے؟ یہ حسن، یہ خوبصورتی تو تیرے لباس میں ہے۔ اور اگر تو اپنے آلات پر فخر کر رہا ہے، اپنے اثاثے پر فخر کر رہا ہے،
تو وہ حسن و جمال تو تیرے اثاثے کا ہے، یہ کمال تو تیری دولت کا ہے، تیرا نہیں ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو خاندان پہ گھمنڈ کرتے ہیں، ہمارے باپ فلاں تھے، اتنے علاقوں کے مالک تھے، ہمارے باپ کے اتنے مرید تھے، ہمارے باپ کی اتنی ذمہ داری تھی، ہمارے باپ نے وہ قلعہ بنایا، تو یہ بتاؤ تم نے کیا بنایا؟ باپ دادا پر فخر کر رہے ہو، اگر کوئی خوبی کمال تھا تو وہ ان کا تھا، ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور انسان جن گاڑیوں پر، جن محلوں پر، جن کوٹھیوں پر، جس دولت پر فخر کر رہا ہے، اگر اللہ تعالی ان تمام چیزوں کو قوت گویائی عطا فرما دیتا تو یہ تمام چیزیں اس نادان انسان سے کہتی، اے نادان، جن خوبیوں پر، جن محاسن پر تو گھمنڈ کر رہا ہے، یہ تو میری اپنی ہیں، تیرا اپنا حسن، تیرا اپنا کمال، تیری اپنی خوبی کوئی ہو تو پیش کر۔ اگر تو فخر ہی کرنا چاہتا ہے، جبکہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اگر کوئی خوبی، کوئی کمال عطا کرے تو اس پر فخر نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ہاں، اگر فخر کرنا ہی چاہتا ہے تو کسی ایسی خوبی، کسی ایسے کمال پہ فخر کا جو تیری اپنی ذات میں ہو۔ عقیدہ تیرا درست ہے نہیں ہے، عقیدت تیری اچھی ہے نہیں ہے، عقیدہ تیرا خراب ہے، عقیدت تیری فاسد ہے، علم تیرے پاس صحیح نہیں ہے، فہم و بصیرت سے تو محروم ہے، جذبہ بندگی تیرے اندر نہیں ہے، مکارم اخلاق سے تو محروم ہے، دوسروں کو نفع پہنچانے سے تو محروم کر دیا گیا ہے، دوسروں کا مال لوٹ لوٹ کر کوٹھیاں تو بنا رہا ہے، دوسروں کا بوجھ اٹھانے کے بجائے اپنا بوجھ دوسروں پر ڈال رہا ہے، معاملے کا تو گندا ہے، نفس میں گندگیاں تیرے موجود ہیں، شجاعت سے تو محروم، سخاوت سے تو محروم، صدق سے تو محروم، شکر سے تو محروم، ایثار سے تو محروم، ارے بخل کا ڈھیر تو ہے، کنجوسی کا ڈھیر تو ہے، رذائل نفس تیرے اندر کون سی خوبی ہے؟ ارے اگر خوبی ہے تو پیش کر۔ اللہ اکبر۔ تو مولا علی فرماتے ہر انسان کی قیمت دنیا ہو یا آخرت اس کے حسن عمل سے آنکی جاتی ہے، اس کا ظاہر اچھا ہو، دنیا میں اس کے اعلیٰ کارنامے ہوں، دوسروں کا بوجھ وہ اٹھاتا ہو، عقیدہ اس کا درست ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں، عقیدت اولیاء سے اس کی اچھی ہو، علم صحیح اس نے حاصل کیا ہو، فہم و بصیرت اس کو عطا کی گئی ہو، جذبہ بندگی وہ سچا رکھتا ہو، اخلاق کا پیکر وہ ہو، دوسروں کو نفع وہ پہنچانا جانتا ہو، خیر الناس من ینفع الناس نبی کی حدیث ہے، لوگوں میں اللہ پاک کے نزدیک اور دنیا میں بھی سب سے بہتر وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو نفع زیادہ پہنچے، دوسروں کا بوجھ اٹھانا سیکھے۔ سید وہی ہے، سید کائنات ہمارے نبی کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دوسروں کا بوجھ اٹھایا ہے۔ امام حسن امام حسین کو رسول اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، دنیا میں انہوں نے دوسروں کا بوجھ اٹھایا ہے، اپنا بوجھ دوسروں پر ڈالا نہیں ہے۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانا سیکھو۔ یہ ملت، یہ قوم، یہ پوری امت بوجھ اٹھانے کے لیے آئی ہے، دنیا والوں پر بوجھ بننے کے لیے نہیں آئی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں قربان جاؤ قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت دنیا ہو یا آخرت، قیمت اس کے حسن عمل سے آنکی جاتی ہے۔ حقیقت یہی ہے، وقت بدل جانے سے، حالات بدل جانے سے حقیقت نہیں بدل سکتی ہے۔ دوپہر کے سورج کا کون انکار کر سکتا ہے؟ وقت بدل جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن انسان کی قیمت حقیقت میں یہ کہ اس کا اپنا حسن عمل کیا ہے، حسن کردار کیا ہے۔ دوسری چیزوں کے حسن پر اترانا یہ اول درجے کی نادانی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد آ رہی ہے، قیامت میں بھی انسان بڑے مقام اور بڑے مرتبے خود اپنے ذاتی کمال سے پائے گا۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن اپنی فکر
اور اپنی توجہ کو میں نے اپنی پوری ہمت کو حاضر کیا، اکٹھا کیا، جمع کیا. پھر اپنے نفس سے میں نے کہا تو اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے قیامت قائم ہے، کھڑا ہے، اب بول. اللہ تعالیٰ تجھ سے فرمائے کہ تو کیا چیز میرے پاس لایا ہے، تو تو یہی تو کہے گا کہ میں زہد لایا ہوں، تقوی لایا ہوں. تو بول اے میرے نفس، اگر اللہ تعالیٰ فرما دے یہ تو جو زہد لایا ہے، تو دنیا کو تو نے جو ترک کیا ہے، دنیا کو چھوڑا ہے، تو کون سا کمال کیا؟ دنیا کی قیمت تو میرے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہے. تو زاہد بن کے تو نے کون سا کمال کیا؟ اللہ اکبر. وقلت یا الہی و سیدی استغفرک فی حال الحالہ. تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہوں اے مولا میں اپنی اس حالت سے توبہ کرتا ہوں، میں نے غلط کہا کہ میں زہد لایا ہوں تیری بارگاہ میں تیری بارگاہ میں توکل کا سرمایہ لایا ہوں، توکل لایا ہوں. وقال یا ابا یزید، توکل اس پہ بھروسہ کر رہے ہو، اس پہ گھمنڈ کر رہے ہو؟ توکل تم نے کب کیا تھا؟ ہم نے ضمانت لی تھی، ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تو ہم پہ توکل کرو گے تو ہم تمہیں یہ چیزیں دیکھیں. اب تمہارا کیا کمال؟ تو میں نے عرض کی ہے میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے آقا، میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، میں ان دونوں حالتوں سے توبہ کرتا ہوں. میں تیری بارگاہ میں اپنی محتاجی لایا ہوں، میں تیرا محتاج مفتقر بندہ ہوں، میں تیرا مفلس کمزور بندہ ہوں. اپنی کمزوری، اپنی احتیاج تیری بارگاہ میں لایا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم یہ چیز تیری قبول کرتے ہیں. یہ ذاتی کمال ہے. صحیح بات یہ ہے کہ انسان کا جو ذاتی کمال ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں ہر وقت محتاج بنا کے پیش کرے، دعا کرے، گڑ گڑائے، اپنی احتیاج و افتقار کو پیش کرے. اللہ اکبر. مولا علی فرماتے ہیں الآداب حلل مجددۃ. انسان کی یہ عادات، یہ اعتبار، مکارم اخلاق، یہ علم، یہ حسن عقیدت، یہ حسن عقیدہ اور علم صحیح اور فہم و بصیرت اور صدق و صفا سخاوت، یہ شجاعت، یہ ایسے زیور ہیں جو ہر وقت نئے ہیں. دنیا کے لباس، دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ جوڑے پرانے ہو جاتے ہیں، پھٹ جائیں گے، گاڑیاں پرانی ہو جاتی ہیں، روڈ پہ پھینک دی جاتی ہیں، کٹ جاتی ہیں، پھینک دی جاتی ہیں. لیکن یہ انسان کے اپنے اخلاق، انسان کے اپنے عادات و اطوار یہ کبھی پرانے نہیں ہوتے ہیں. جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے ویسے ان کے اندر اور کمالات، خوبیاں پیدا ہوتے جاتے ہیں. ایک ارشاد اور مولا علی کا سنیے اور بات واضح ہو جائے گی. آج لوگ بہت دھوکے میں ہیں. قربان جاؤ مولا علی نے میری آنکھیں کھول دی ہیں. اے لوگوں سمجھو سنو مولا علی کو، ان کی بصیرت کو. حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں اذا اقبلت الدنیا علی احد اعارته محاسن غیرہ. دیکھو مولا علی کی بصیرت، ان کی بصیرت پر قربان جاؤ. یہ لوگ دھوکے میں ہو، اپنی گاڑیوں پر، اپنی کوٹھیوں پر، اپنے لباس پر تم گھمنڈ کر کے کتنے دھوکے میں ہو. غور کرو. فرماتے مولا علی اے لوگو، جب دنیا کسی انسان کی طرف آتی ہے، جب دنیا کسی انسان کے پاس آتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں اس کے پاس لے کے آتی ہے. انسان 200 کلومیٹر کی رفتار کی گاڑی سے چل رہا ہے تو کیا انسان دوڑ رہا ہے 200 کلومیٹر کی تیزی سے؟ نہیں، یہ خوبی انسان کی نہیں، وہ تو بیٹھا ہوا ہے 200 کلومیٹر تیز رفتار سے، وہ گاڑی کی خوبی ہے. انسان پلین سے 4 گھنٹے میں ہند سے جدہ پہنچتا ہے یا 10 گھنٹے میں امریکہ پہنچتا ہے تو یہ انسان کا کمال نہیں، یہ پلین کا کمال ہے. انسان اے سی میں رہ رہا ہے، فریج کا اعلیٰ ٹھنڈا پانی پی رہا ہے. دنیا آئی ہے اس کے پاس، خوب آئی ہے، لیکن غور کر لے وہ انسان
کہ دنیا اس کے پاس آئی ہے متوجہ ہوئی ہے، دوسروں کی خوبیاں ادھار لائی ہے۔ اے سی ہمیشہ نہیں رہے گا، پلین ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ 300 کلومیٹر سے رفتار چلنے والی ٹرینیں یا میٹرو، یہ خوبیاں ان کی ہیں، انسان کی نہیں ہیں۔ انسان کے پاس جب دنیا آتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں اس کے پاس لاتی ہے، لیکن آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ، اور جب دنیا اس سے جاتی ہے تو وہ اپنی خوبیاں جو لائی تھی وہ تو لے جا رہی ہے، انسان کے جو اپنے ذاتی کمالات ہوتے ہیں وہ بھی لے کے چلی جاتی ہے۔ ایک پیدل یا سائیکل چلنے والا انسان جب اس کو گاڑی مل جاتی ہے اور جب گاڑی کا عادی بن جاتا ہے اور جب گاڑی چھن جاتی ہے چلی جاتی ہے تو اسے کاہل بنا جاتی ہے۔ ایسی کاہل بنا رہا ہے، کمزور بنا کے جا رہا ہے، پلین کاہل بنا رہا ہے، ٹرین کاہل بنا رہی ہے۔ یہ دولت آ رہی، انسان دولت پر اترا رہا ہے، لیکن یہ دولت جائے گی تو اس کی بہادری کو لے کے جائے گی، اس کی ہمت کو لے کے جائے گی، اس کی شجاعت کو لے کے جائے گی۔ دنیا جب آتی ہے، دنیا خوبیاں کمالات لے کے آتی ہے تو دوسروں کی لے کے آتی ہے، اور جب انسان سے دنیا چاہتی ہے، لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں، عہدے کی بنیاد پر وہ اقتدار اور دولت کی بنیاد پر وہ گھمنڈی ہو جاتے ہیں، لیکن دولت کو جانا ہے، اقتدار کو جانا ہے، اور جب یہ جائیں گے، یہ دنیا جائے گی تو وہ خوبیاں لے کے آئے گی، وہ تو لے کے چلی جائے گی، لیکن انسان کے اپنے ذاتی کمالات جو ہیں، ذاتی خوبیاں ہیں، کاہلی چھوڑ کے چلی گئی ہے، حرص چھوڑ کے چلی گئی ہے، بزدلی چھوڑ کے چلی گئی ہے، بخل چھوڑ کے چلی گئی ہے، خوبیاں لے گئی اور عیب چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے مولا علی کے ارشادات، یہ ہے مولا علی کی بصیرت، یہ ہے مولا علی کی فہم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم، سیدنا مولا علی کے صدقے میں، حسن و حسین کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں ہمیں باعمل بنا، ہمیں صاحب بصیرت بنا، ہمیں وہ فہم عطا فرما جس سے ہم تیرے کلام کو سمجھیں، ہمیں حسن عقیدہ اور حسن عقیدت اور علم صحیح اور فہم و بصیرت، جذبہ بندگی، جذبہ ایثار عطا فرما، رذائل سے ہماری حفاظت فرما، ان حالات اس وبا سے ہماری حفاظت فرما، آفات و بلایا سے ہمارے اہل و عیال، دوست احباب، کل عالم کی حفاظت فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنیا۔